اچھا جی سید صاحب، کیا کم من فیعتن قلیلتن فیعتن غلبت کثیرتن باذن اللہ، میں کوئی لفظ آگے پیچھے کر جاؤں تو آپ کریکٹ کر دیجئے گا کہ اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں باذن اللہ۔ ہاں کم من فیعتن باذن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرہ باذن اللہ۔ اللہ۔ تو ہماری پوری مسلمانوں کی تاریخ جو ہے، اب بھی پاکستانی فوج جو ہے بھارت کی فوج کے مقابلے میں ہم 1/3 ہیں، تو یہ ہمیشہ ہم کبھی، مجھے تو نہیں تاریخ اسلام میں ملا کہ ہم کثرت میں رہے ہوں۔ اچھا، خاص طور پہ وہ واقعہ سنائیں دومت الجندر کا، وہ عقیدر بن کیا تھا عبد الملک، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا اس کو پکڑ کے لاؤ، یہ دومت الجندر میں اس نے نہیں سرنڈر کیا تھا، حالانکہ وہ رومی ڈر گئے تھے لیکن یہ اکڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں وہ نیل گائے کے شکار کے لیے ہوگا، ذرا اس کو تو پکڑ کے لاؤ۔ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال ہے ایک، کہ جنگ موتا میں آپ فرما رہے ہیں کہ اب زید شہید ہو گیا ہے، اب جھنڈا جو ہے وہ جعفر طیار کے ہاتھ میں، اب عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں، یہاں فرما رہے ہیں کہ عقیدر بن عبد الملک جو ہے وہ نکلا ہوگا نیل گائے کے شکار کے، اس کو پکڑ لاؤ۔ یہ کیا بات ہے؟ قرآن عزیز آپ کی باتیں دو حصوں پر منقسم ہے، ایک تو لشکر اسلام کی قلت اور پھر بھی کامیابی، اور دوسرا آقا دو عالم علیہ السلام کا پہلے سے خبر دے دینا۔ اب یہ جیسے آپ نے قرآن عزیز کی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ تو ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں۔ حنین کا غزوہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ جب اس میں پیچھے سے دیکھیں، بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، صلح حدیبیہ، فتح مکہ تک بھی بڑی تعداد جو زیادہ ہوئی نا وہ 8000 تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی۔ لیکن جس وقت حنین میں آئے ہیں، اب چونکہ مکہ والے بھی مسلمان ہو چکے تھے، حنین میں نکلتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، آج ہم پر غالب کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن ابتدائی طور پر کچھ تھوڑا سا حکمت عملی کے تحت جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو سبق دینا چاہا، کچھ تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہوا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ یاد کرو اللہ نے بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد فرمائی، خاص طور پہ حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پہ فخر کر رہے تھے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تمہیں تمہاری کثرت کچھ کام نہ آئی۔ یہ دراصل صحابہ کو سبق دے دیا تھا کہ تم نے کبھی بھی کثرت پر انحصار نہیں کرنا، بلکہ تمہارا انحصار ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر ہوگا۔ اور پھر آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں روم، ایران اور اس طرح کی جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کے بارے میں خوشخبری فرما دی تھی کہ یہ فتح ہوں گی۔ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جس آپ نے کرنا تھا، جنگ کے اندر شرکت کرنی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما کے گئے تھے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت دی تھی کہ ان کے زمانے کے اندر سمندری جہاد ہوگا، وہ بھی ہوا۔ اسی طرح قرآن عزیز نے احادیث طیبہ میں سب کچھ بیان کر دیا گیا تھا۔ آپ ایران میں دیکھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ ہرمز جو بڑا ایک نامی گرامی پہلوان تھا اور عرب کا دشمن تھا بہت بڑا، اہل اسلام کا بہت بڑا مخالف تھا، جس وقت آپ نے اس کو خط لکھا، رستم کو خط لکھا، مہران کو خط لکھا اور یہ بات کہا کہ میں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو پھر مقابلہ کرو، نہیں ہمت تو پھر امان میں آ جاؤ، اور بڑا اچھا ہوگا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح پھر آپ نے ہرمز کے ساتھ جو مقابلہ کیا، اس کو قتل کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر یہ بات بتائی کہ میں نے ہرمز کو قتل کر دیا ہے، اب جو اسلام دشمنی وہ کیا کرتا تھا وہ ٹھنڈی ہو گئی اس کی۔ تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو جواباً لکھا، فرمایا اس کا جتنا سامان تھا وہ سارا کا سارا میری طرف سے آپ کے لیے، حق بنتا ہے آپ کا۔ اچھا